الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم صدق اللہ مولانا العظم. جندن بمی ترسود انتظار غیگ کمری، جندن بمی ترسود انتظار غیگ کمری، او سرلال دا بدخشان نور دا خامار غیگ کمری، او بلبل کڑتا او وڑی وڑی سلگئی وڑی وڑی لتی وحلی بچی دا خاروگان دا چنار غیگ چسو خبلیار غیگ کمری. ترجمان وحدت المدارس الاسلامیہ صوبہ پنجاب اغوی تدعوت ورکوم چی مائک تا تشریف راوڑی او دخپل زرین و افکار و اظہارو کی. میں ملتمس ہوں مولانا عطا الرحمن مدنی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق صدق الله العظيم. میرے انتہائی قابل احترام علماء اکرام اور اجتماع میں موجود تمام مباحثین حضرات، الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ کا آج کا یہ اجتماع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پوری دنیا میں اشاعت التوحید و سنہ کی اگر پہچان ہے تو وہ پنج پیر کا یہ اجتماع اشاعت التوحید و سنہ کی پہچان بن چکا ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دارالقرآن پنج پیر الحمدللہ یہ بھی اشاعت التوحید و سنہ کی پہچان بن چکا ہے. اگر میں مزید آگے چلوں تو اشاعت التوحید و سنہ کے لیے بے لوث قربانیاں دینے والے، بے مثال قربانیاں دینے والے، عظیم قربانیاں دینے والے، اس جماعت کو پروان چڑھانے والے، اس جماعت کو اللہ کی رحمت کا سایہ دینے والے، اس جماعت کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے والے امیر محترم امیر مرکزیہ شیخ القرآن مولانا طیب طاہری صاحب آج الحمدللہ پوری دنیا میں اگر طیب طاہری کے نام سے لوگ جانتے ہیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ کی حضرت الامیر بھی پہچان بن چکے ہیں. میں انتہائی عاجزانہ درخواست کروں گا ان احباب سے جو امیر محترم کا اس دور میں اس وقت مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا حسد اور بغض کو سامنے لانا چاہتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ رب کعبہ کی قسم یہ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا طاہر پنج پیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرزند ہے اور ان کا لگایا ہوا پنج پیر میں یہ بوٹا، ان کا لگایا ہوا یہ پودا، رب کعبہ کی قسم قیامت تک آنے والی نسلیں یہ پنج پیر سے قرآن سے سیراب ہوتی رہیں گی، قرآن سے روشنی لیتی رہیں گی. رب کعبہ کی قسم ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں میرے اللہ پنج پیر کو جیسے اشاعت التوحید و سنہ کا پہچان بنایا ہے، اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلیں قرآن یہاں سے سیکھیں، اس لیے کہ پہچان اس لیے دارالقرآن بن چکا ہے، اجتماع اشاعت التوحید کا اس لیے پہچان بن چکا ہے کہ اس لیے کہ اشاعت التوحید کی پہچان دراصل قرآن ہے. تو قرآن کا جو دریا بہتا ہے پنج پیر سے بہتا ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے، اللہ کیا بڑا فضل ہے الحمدللہ کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ شعبان اور رمضان میں یہاں طلباء علماء
قرآن سے یہ نور لے کر جاتے ہیں، قرآن کا علم لے کر جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ میں اگر یہ کہوں کہ 40 سے 50 ہزار ہر سال یہاں علماء، یہاں طلباء اور پورے پاکستان کے مسلمان غیور موحدین یہاں سے قرآن سیکھ کے جاتے ہیں، ہاں آپ ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مقابلہ کرنے کے لیے ایسا اجتماع بنانا پڑے گا، مقابلہ کرنے کے لیے دار القرآن بنانا پڑے گا، مقابلہ کرنے کے لیے شعبان اور رمضان کا دورہ تفسیر شروع کرنا پڑے گا، ہزاروں کی تعداد میں علماء طلباء کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ یہ لوگوں سن لو، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مرکز ہے جہاں لہو دعوت الحق کی آوازیں آتی ہیں۔ جی میں آج پاکستان کے اس جماعت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج روڈوں کے اوپر بھی وہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ سن لے، اگر جب تک تو رسول اللہ کو پکارتا رہے گا تیری اللہ سے کوئی مدد نہیں آئے گی۔ اگر تو مدد چاہنا چاہتا ہے تو رب کعبہ کی قسم آپ پنجپیر کے دار القرآن سے یا ارشاد التوحید کے کسی مرکز سے یہ سیکھ کہ قرآن اگر مانگنے ہے، مدد مانگنی ہے، اگر اللہ سے مانگنا ہے پھر مدد آئے گی، رسول اللہ سے مانگنے سے، انظر حالنا یا رسول اللہ کے نعرے لگانے سے تمہاری مدد نہیں آئے گی۔ تم روڈوں پہ ذلیل ہوگے، جب اللہ کا نعرہ لگاؤ گے یا اللہ مدد کا نعرہ لگاؤ گے پھر اللہ کی طرف سے تمہاری مدد آئے گی۔ اور یہ بات آپ کو یہ ماننا چاہیے۔ یہ میرے بھائیوں، میری آواز اگر ان تک پہنچتی ہے، اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو سن لو، تم اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ میرے صحابہ نے اللہ کا نعرہ لگایا تھا، اللہ سے مانگا تھا، اور سرحالنا یا رسول اللہ، مدد فرماؤ یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں مدد آئے گی تمہاری جب تک حولہ، حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا کردار ادا نہیں کرو گے جس طرح اس نے کیا تھا۔ اس کو طلاق ہوئی نا، علماء بیٹھے ہیں، کیا پد پدی کا شوربہ، میں ان کے سامنے لب کشائی کروں تو یہ گستاخی ہوگی۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق ہو گئی، پانی تو بلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی، روتی ہوئی آئی، اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی لائی۔ سنو، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ روتی ہوئی، اجڑی ہوئی، جس کو طلاق ہو جائے عورت کو اس کا سب کچھ اجڑ جاتا ہے۔ حولہ کا سب کچھ اجڑ گیا تھا، خاوند نے طلاق دے دی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، روتی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دھلوا رہے تھے۔ پوچھا کون آیا؟ کہا کہ حولہ ہے، بچے اٹھائی ہوئے اور رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پیچھے ہٹ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حولہ کیا معاملہ ہے؟ میں یا رسول اللہ میں تو اجڑ گئی، میں تو برباد ہو گئی، میرے تو خاوند نے مجھے طلاق دے دی، میں جوان ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر نکاح نہ کروں داغ لگے گا، نکاح کروں تو کوئی بچے پالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں بچے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی۔ مظلوم حولہ، حضور علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہیں، اور آ کے التجا کرتی ہے، اپنا دکھڑا سناتی ہے، اپنا درد دل بیان کرتی ہے، اپنے آنسو بہاتی ہے۔ فرمایا حولہ اگر اس نے طلاق دے دی تو میں بے اختیار ہوں، میں اس طلاق کو حلال نہیں کر سکتا، اور آپ کو اس کے اوپر اب آپ حرام ہو چکی ہیں۔ کم قربان جاؤں، او پاکستان کے مشرکو سن لو، حولہ کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کروں، لہذا حولہ وہاں اٹھتی ہے اور عائشہ کو فرماتی ہیں کہ مجھے مصلی دو۔ مصلی لیا، وضو کیا،
रसूलुल्लाह की मौजूदगी में 2 रकत नमाज सलातुल हाजात पढ़ी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगी, रब्बे काबा की कसम हजूर मौजूद हैं, हजूर हयात हैं, लेकिन हौला मांग किससे रही है? और मांग किससे रही है? और मुश्किलों को हल करने वाला कौन? हाजत रवाई करने वाला कौन? मददें देने वाला कौन? और रोडों पे कामयाबियां तब मिलेगी जब तुम अल्लाह को पुकारोगे, जब अल्लाह को पुकारोगे, रब्बे काबा की कसम, फिर तुम्हारी जानवर भी तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। जी हौला ने जब अल्लाह से मांगा, सजदे में अल्लाह से मांगा, फौरन जिब्रील आ गए, फरमाया अल्लाह के रसूल कद समी अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, मेरे महबूब फरमा दो इस हौला को कि मैं तेरे लिए कानून ही बदल रहा हूं। कुरान का कानून, शरीयत का कानून क्यों बदला? हौला की कौन सी बात पसंद आई? बाकी औरतों को भी तलाकी हुई, बाकी औरतें भी उजड़ी, बाकी औरतों के भी घर बर्बाद हुए, बच्चे रुल गए। क्या वजह? हौला ने यह किरदार की अदा किया था, हजूर मौजूद हैं, हजूर के सामने सजदा नहीं किया, हजूर के सामने इल्तिजा नहीं की, हजूर से नहीं मांगा, हजूर से सिर्फ अपने मसला हल कर लिए, मसला पूछा। जब हजूर से जवाब मिला तो हौला ने अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ लिया, और ऐसा जोड़ा कि जिब्रील अमीन को आना पड़ा। फरमाया मेरे प्यारे महबूब हौला को बता दो, तेरे लिए शरीयत को बदल रहा हूं, तेरे लिए कानून बदल के नया कानून आ रहा है कि हौला आज के बाद इसलिए कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में मांग तो मुझसे रही है, रसूलुल्लाह की मौजूदगी में रसूल हयात हैं, सामने हैं, लेकिन मांगती अल्लाह से है। और रोडों पे आने वालों, तुम भी अल्लाह से मांगो, अल्लाह की कसम तुम्हारी भी अल्लाह मदद करेगा। जब तक अल्लाह से नहीं मांगोगे, जब अल्लाह के गैर से मांगोगे, तुम्हारी कोई मदद नहीं आएगी। और आखिर में मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वहदतुल मदारिस की इसलिए मैं बात करना चाहता हूं कि वहदतुल मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह ये एक छतरी तौहीदियों को अल्लाह ताला ने अता की है। बजरिया अमीर साहब की मेहनत हुई, ये वहदत की छतरी मिली, ये वहदत का बोर्ड मिला। ये 1 महीने पहले की मैं बात सुनाने लगा हूं। मेरे पंजाब से आए हुए मेरे अहबाब, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, कराची से आए हुए, बलोचिस्तान और KPK से, पूरी पाकिस्तान से आए हुए, सुन लेना 1 महीना 1.5 माह पहले ये इजलास हुआ। अभी मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब उनका तज़किरा कर रहे थे, वो सामने बैठे। 1 महीना पहले इजलास हुआ विफाकुल मदारिस जनूबी पंजाब का, और वहां हमारे इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के जो लोग, टाइम कम हो गया, खत्म हो गया, आखिरी बात करने लगा हूं ये कि उन्होंने जब इजलास किया तो उसमें कुछ इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के वो भी अपने अहबाब हैं जो अभी तक वहदतुल मदारिस के साथ मुत्तफिक नहीं हो रहे। वो उस इजलास में चले गए जनूबी पंजाब में, विफाकुल मदारिस के इजलास में। वहां जब पहुंचते हैं तो वहां वो नाम भी रह रहे थे, इरशाद नाम था या अरशद नाम था, नामी मौलवी। वो खड़ा हुआ, हनीफ जलंधरी मौजूद है, कहने लगा कि जामियातुर रशीद वाले तो अलग हुए, वो तो अपने थे, दुख हुआ, नहीं होना चाहिए था उनको हमसे अलग, हमारे साथ होना चाहिए था, उनके साथ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे वो अपने हैं। और फिर इशाअतुत तौहीद की तरफ इशारा करती हुई वो हनीफ जलंधरी के सामने कहता है कि ये तो पहले भी हमारे नहीं थे, अब भी हमारे नहीं है, लिहाजा अच्छा हुआ ये गंद अलग हो गया, ये गंदगी थी अलग हो गई। खुदा की कसम इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के मियां वाली से और इलाकों से गए हुए उस इजलास में जब वापस हटते हैं, आते ही ऐलान करते हैं कि आज के बाद हम वहदत का साथ देंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इजलास में बुला के हमें ही जुतियां मारने की कोशिश की। तो मेरे भाइयों, जो लोग वहदत के साथ अब तक मुत्तफिक नहीं हो रहे, पछताओगे। आज अमीर मोहतरम ने भी ये ऐलान कर दिया है कि 15
نومبر تک ہم ٹائم دے رہے ہیں، اپنے مدارس کو الحاق کر لو، اگر الحاق نہیں کرو گے تو اس کے بعد کوئی الحاق نہیں ہوگا۔ یہ ڈماڈول، یہ دونوں کشتیوں پہ پاؤں مت رکھو۔ لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ رب نے چھتری دی ہے، غلامی سے آزادی چھتری ملی ہے، غلامی سے آزاد ہو چکے ہو۔ اب تمہیں کوئی نہیں کہے گا کہ اپنے مدرسوں سے اشاعت التوحید کا نام مٹھا لو، المفندد کے اوپر دستخط کرو، کوئی نہیں کہے گا کہ تم مماتی ہو، کوئی نہیں کہے گا، تمہارے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، تمہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ لہٰذا میں تمام مدارس کے محتمین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اب وقت ہے وحدت المدارس کے ساتھ الحاق کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حامی ناصر۔